بنایا اللہ تعالیٰ نے متشابہات کو بند قیام الاستطارے پوشیدگی کے خیموں میں اطلاع لقلوب الراسخین راسخین فی العلم کے دلوں کی آزمائش کے لیے. اب مقصورات کا معنی کرتے سب سے پہلے کہتے ہیں قولہ مقصورات اے محبوسات. مقصورات کا معنی کیا ہے؟ محبوسات کا معنی کیا ہے؟ بند. حور مقصورات فی الخیام. سمجھے؟ ادھر بھی ہم نے یہی معنی کیا تھا. اور بنایا متشابہات کو مقصورات بند. سمجھے نا؟ تو مقصورات کا معنی کس سے کیا؟ محبوسات سے. اور محبوسات کا معنی وہی معنی آتا ہے بند ہونا. جعل خیام الاستطار، یہاں سے عبارت کا معنی بیان کرتا ہے. جعل بنایا قیام الاستطار پوشیدگی کے پردوں کو. ترجمہ کیسے کریں گے؟ بنایا پوشیدگی کے پردوں کو مضروبتن لٹکا ہوا یا پڑا ہوا علی المتشابہ متشابہ پر. نہیں سمجھے؟ پوشیدگی کے جو پردے ہیں ان کو یوں تصور کیا گیا گویا کہ وہ متشابہات پر کیا ہے؟ لٹکے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں. یعنی متشابہات اس کے اندر بند ہیں، اوپر سے جو ہے وہ پردے پڑے ہوئے ہیں. صحیح ہے؟ جب اوپر سے پردے آ گئے تو متشابہات کیا ہو گئے؟ اندر بند. نہیں سمجھے؟ جعل بنایا قیام الاستطار پوشیدگی کے پردوں کو. کیا بنایا؟ پوشیدگی کے پردوں کو. سمجھے؟ مضروبتن پڑے ہوئے، لٹکے ہوئے، علی المتشابہ متشابہ پر، محیطۃ بہ اس حال میں کہ احاطہ کرنے والے ہیں یہ پردے بھی ہی اس متشابہ پر، اس متشابہ سے. نہیں سمجھے؟ بحیث اس حیثیت سے، اس طریقے پر، لا یرجع بدوہ و ظہورہ اصلا کہ نہیں امید رکھی جاتی ہے اس کے ظاہر ہونے کی اور واضح ہونے کی بالکل بھی. بدو ظہور ایک ہی چیز ہے. بحیث لا یرجع بدوہ و ظہورہ اصلا. سمجھے نا؟ کہ نہیں امید رکھی جاتی ہے. لا یرجع سمجھا؟ مجہول. بدوہ و ظہورہ. نہیں سمجھے؟ اس کے واضح اور ظاہر ہونے کی بالکل بھی. یعنی اتنے جو ہیں وہ متشابہات کیا ہیں؟ چھپے ہوئے ہیں اور پوشیدہ ہیں. صحیح ہے؟ علامہ هو المذہب، جیسا کہ مذہب ہے. سمجھے؟ جیسا کہ مذہب ہے. من ان المتشابہ لا یعلم تأویلہ الا اللہ، کہ متشابہ کی تعویل کو نہیں جانتا مگر صرف کون؟ اللہ. علامہ ہوا مذہب الاحناف نہیں کہا تاکہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ وہ احناف سے نکل نہ جائے. علامہ ہوا مذہبنا بھی نہیں کہا تاکہ علامہ تفتازانی اپنے آپ کو احناف میں شمار نہ کرے. علامہ ہوا المذہب کہہ دیا. نہیں سمجھے؟ ہاکذا قال بعض الشارحین. یہاں تک بات سمجھتے ہو؟ اب سوال ہے اور اس کا جواب ہے. سوال وہی کہ جب متشابہات کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، تو پھر اس کے انزال کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کریم کے انزال کا مقصد ہے ہدی للمتقین، ہدی للناس، ہدی للعالمین. سمجھے؟ تاکہ لوگوں کو ہدایت مل سکے. تو ہدایت جو ہے وہ دی جاتی ہے، ملتی ہے تب جب کہ معنی پر انسان واقف ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ تو ہدایت تو تب ملے گی جب معنی پر وقوف ہوگا. جب معنی پر وقوف ہی نہیں ہے تو ہدایت نہیں مل سکتی. سمجھے نا؟ کیسے ملے گی پھر ہدایت؟ آیا؟ اس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ اس کا فائدہ ہے. اس کا فائدہ ہے، وہ فائدہ یہی ہے
کہ راسخین فی العلم کے دلوں کا کیا ہو جائے؟ امتحان ہو جائے۔ فائدہ اس کا ہے کیا؟ فائدہ ہے سمجھے نا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ اللہ نے موت اور حیات کا سسٹم چلایا امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے۔ انسان جو دنیا میں بس رہا ہے یہ امتحان ہے، ایکم احسن عملا، سمجھے؟ وبعبارۃ اخری، آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ دیں گے کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ شریعت کسے کہتے ہیں؟ سمجھے؟ کہا اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا نام شریعت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دیندار بنوں تو اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ایک صحیح مسلمان بنوں تو اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، سمجھے نا؟ خلاف ہوا اور عکس متمنا پر چلنا پڑے گا۔ سلمانہ سمجھا؟ ایک آدمی کہے کہ میں دین پر بھی رہوں اور مجھے دیندار بھی کہا جائے، اور میں دیندار بھی رہوں اور میں اللہ کو راضی بھی کروں اور خواہشات میری ساری پوری ہوں، تمنائیں اور آرزویں میری ساری پوری ہوں، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ سمجھے؟ یہ مقدمہ سمجھنے کے بعد اب یہ بات سمجھنا بالکل آسان ہے کہ متشابہات کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے راسخین کے دلوں کا امتحان لیا۔ کیوں کہ راسخین کا کام ہوتا ہے دن رات الفاظ اور معانی کی تحقیقات میں پڑے رہنا، اور ان کے معانی کو معلوم کرنا، ان کے اسرار کو معلوم کرنا، ان کے رموز کو معلوم کرنا، ان کی علتوں کو معلوم کرنا، یعنی علمی مباحث کے اندر آگے سے آگے بڑھتے رہنا، یہ ان کی تمنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس تمنا سے رک جاؤ، متشابہات کے اندر تم نے غور و فکر کرنی ہی نہیں۔ اب ذہن کی لگاموں کو کیا کر دو؟ روک۔ اس کے برخلاف امتحان ہوتا ہے عوام الناس کا، غیر راسخین، جن کو علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھے؟ جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کی نظر کے اندر سب کچھ اگر ہے تو یہی دنیا داری ہے، ان کا امتحان یوں لیا کہ ان کو کہا گیا کہ علم حاصل کرو۔ متشابہات کا نا مطلق علم، کیا کرو؟ علم حاصل کرو۔ تو ان کو آزمایا گیا حصول علم کا امر کر کے، اور ان کو آزمایا گیا متشابہات کے علم سے روک کر۔ تو ہر ایک کا جو امتحان ہے وہ خواہش کے قربان کرنے کا نام ہے، اور اس کے مطابق ہے۔ نہیں سمجھ میں؟ سمجھ گئے۔ تو دین گویا کے نام ہے، مقدمہ یہ رکھیں گے، دین اور ایمان نام ہے کس چیز کا؟ سمجھے نا؟ خواہشات کو قربان کرنے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں خواہشات بھی پوری ہوں اور دین پہ بھی میں ایسے رہوں جیسے ابن تیمیہ اور ابن قیم۔ یہ ہو سکتا نہیں۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ دیکھیں، وہ فائدہ تو انزالی ہی، اور فائدہ انزالی ہی متشابہات کے نازل کرنے کا، ابتلاء الراسخین فی العلم، یہ امتحان ہے راسخین فی العلم کا، یہ امتحان ہے راسخین فی العلم کا۔ با تصویر کی ہے، بمن اہم میں با کیا ہے؟ تصویر کی ہے، یعنی صورت امتحان کی یہ ہے، بمن اہم کہ اللہ نے روک دیا ہے ان کو ان تفکر فی ہے، غور اور فکر کرنے میں، غور اور فکر کرنے سے فی ہے ان متشابہات میں یا اس متشابہ میں، والوصول اور پہنچنے سے علامہ اس چیز کی طرف، ہوا غایت متمناہم من العلم، جو انتہائی تمنا ہے ان کی، من العلم یعنی علم۔ انتہائی تمنا راسخین فی العلم کی کیا ہوتی ہے؟ دنیا کے اندر علم ہوا کرتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ روک دیا ہے، بے اسراری اس کی پوشیدگیوں پر، کہ آپ نے متشابہات کی پوشیدگیوں میں پڑھنا نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ فکما ان الجہال مبتلون، تو جس طرح کے جاہل لوگ عوام الناس ان کی آزمائش کی جاتی ہے، بتحصیل ما اس چیز کے حصول کے ساتھ، وہ غیر مطلوب عندہم جو ان کے ہاں غیر مطلوب ہے، من العلم یعنی علم،
ان کے ہاں علم کیا ہے؟ تو ان کی جو ہے وہ آزمائش کی جاتی ہے بے تحصیل کہ علم حاصل کرو تمہیں ثواب ملے گا، کیونکہ تمہاری خواہش کیا ہوگی؟ قربان ہوگی. سمجھ میں نا؟ والامعان فی الطلب، اور کوشش اور محنت کرنا طلب علم کے اندر. کذالک العلماء، اسی طرح علماء ہیں مبتلون بالوقف وترک ما هو محبوب عندهم، ان کی آزمائش کی جاتی ہے رک جانے کے ساتھ اور چھوڑ دینے کے ساتھ اس چیز کے جو محبوب ہے ان علماء کے نزدیک. از سے وجہ بیان کرتا ہے، سمجھے نا؟ کیونکہ ابتلاء کل احد، کیونکہ ابتلاء ہر ایک کا انما یکون بما هو علی خلاف ہوا ہوا عکس متمنا ہو، یہ ہوتا ہے ہر ایک کا بما ہوا علی خلاف ہوا ہو، جو اس کی خواہش کے خلاف ہو، اس طریقے پر جو طریقہ اس کی خواہش کے کیا ہو؟ خلاف ہو، عکس متمنا ہو، اور اس کی تمنا کے الٹ ہو. صحیح ہے؟ اور راسخین فی العلم کی جو تمنا ہے وہ کیا ہے؟ علم کی گہرائیوں تک پہنچنا، اور اس کا جو الٹ ہے وہ یہ ہے کہ متشابہ سے ان کو روک دینا. اور جو دنیا دار ہیں تو ان کی جو تمنا ہے وہ ہے علم سے دور رہنا، اور ان کی جو خواہش اور آرزو کا الٹ ہے وہ کیا ہے؟ ان کو علم کی ترغیب دینا اور علم میں لگا دینا. جب وہ علم میں لگے گا تو خواہش تب ٹوٹے گی. آیا؟ قولہ بقبح انان ذہنہم، اوپر پڑھ چکے ہیں یہ مثلا. کہتا ہے تقول قبحت الدابۃ، قبح کا معنی کرتا ہے قبح یقبح، یہ ہے فتح یفتح سے، سمجھے نا؟ معنی اوپر کر دی چکے ہم. تم کہتے ہو میں نے کھینچا جانور کو، اذا جذبتھا، جب تو اسے کھینچتا ہے، الیکا اپنی طرف باللجام لگام کے ساتھ، لکہ تقف ولا تجریہ، تاکہ یہ جانور رک جائے، ولا تجریہ، اور چلے نہیں. تو گویا کہ قبح کا معنی ہے کھینچنا، اور مراد ہے یہاں پر روکنا. اصل معنی اس کا کیا ہے؟ کھینچنا. مراد یہاں پر کیا ہے؟ روک دینا. نہیں سمجھے؟ اودعہا فیہا، اوپر پڑھ چکے ہو متن میں، دوسری لکیر ہے میرے پاس، آپ کے پاس پتہ نہیں ہے. کہتے ہیں اودعہا فیہا اے اودع اللہ، اودع کا فاعل بتایا کہ وہ اللہ ہے. اوپر کیا تھا؟ اودعہا، ادھر کیا فرمایا؟ اودع اللہ ہو، اودع اللہ ہو. تو اودع کا کیا بتایا؟ فاعل بتایا. الاسرار، کیا؟ سر کی جمع، سمجھے نا؟ یہ اودعہا جو اوپر متن میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی ضمیر کا مرجع ہے، وہ اسرار ہے. فیہا فی المتشابہات، فیہا کے اندر جو ہا ضمیر ہے وہ متشابہات کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو تین باتیں بتائیں، اودع کا فاعل بتایا، اور اودع ہا کے اندر ہا کا مرجع بتایا، اور فی ہا کے اندر ہا کا مرجع بتایا. صحیح ہے؟ اودع کا فاعل اللہ ہے، پہلی ہا وہ اسرار کی طرف لوٹ رہی ہے، فی ہا والی جو دوسری ہا ہے وہ متشابہات کی طرف لوٹ رہی ہے. والایداء متعد الی مفعولین، اور ایدا کا جو لفظ ہے وہ متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرف. کس چیز کی طرف؟ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، بنفسہ لا بواسطۃ حرف من الحروف. نہیں سمجھے؟ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اودعہا فیہا، اودعہا ایہا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ دیکھو نیچے، والایداء متعد، اور ایدا کا جو لفظ ہے وہ متعدی ہوتا ہے الی مفعولین، دو مفعولوں کی طرف، بنفسہ ہی بولو. کیا؟ کیونکہ اس نے بھی دو مفعولوں کی طرف متعدی کیا ہے، لیکن بنفسہ ہی نہیں کیا، بلکہ فی حرف جر کے ذریعے سے دوسرے مفعول کی طرف متعدی کیا. نہیں سمجھے؟ تقولو، جیسے اس کی مثال ہے اودعتہ مالا، اودع تو جو ہے وہ ایدا سے لیا گیا ہے، اور ہو مفعول اول ہے، مالا مفعول ثانی ہے. مفعول ثانی کی طرف بغیر کسی واسطے کے وہ کیا ہوا ہے؟ متعدی ہوا ہے. یہ تم کب کہتے ہو؟ اذا دفعتہ الیہ، جب تم اس کو مال دیتے ہو، لیکون ودیعۃ عندہ، تاکہ وہ اس کے پاس امانت ہو جائے، تاکہ وہ اس کے پاس کیا ہو جائے؟ امانت ہو جائے. کسی کے پاس بھی. نہیں سمجھ میں آیا؟ وَإِنَّمَا أَدَّاهُ بِفِي، اور یہاں پر متعدی کیا ہے ماتن نے اس وصیت کے لفظ کو، یعنی اودعتہ کو، اودعہا کو، بفی، فی کے واسطے سے دوسرے مفعول کی طرف. کیوں؟ توجہ ہے؟ تسامحن، یا تو تسامح ہے، چشم پوشی ہے،
نہیں سمجھ میں آیا؟ جیسا کہ تسامح کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں. اور تضمین لمان الادراج والوضع، یا متضمن ہے ادراج اور وضع کے معنی کو. اے اودعها مدرجا فیہا او واضعا فیہا، اس معنی کو کیا ہے؟ متضمن ہے. اور جب کوئی لفظ دوسرے معنی کو متضمن ہو تو وہاں پر واسطہ لایا جا سکتا ہے. آگے پڑھیں گے تھوڑا سا.